کل سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات بھی اس بارے میں خوب وائرل ہو رہے ہیں اور اس کو لے کر طرح طرح کی افواہوں کا بازار بھی گرم ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ثریا ستارے کو مشکل کشا سمجھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بعض احباب نے مجھے فون کیا اور میسج کیا اور شدید اصرار کیا کہ اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا صحیح نقطہ نظر واضح کر دیا جائے تاکہ حق بات ہر ایک شخص پر واضح ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں پوری حقیقت کو جانے بغیر ہم سب کو کبھی بھی کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہنسائی ہو اور غیروں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ اب حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میرا یہ بیان آپ اخیر تک بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن حق آپ پر واضح ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ سچ ہے کہ ماہرین فلکیات کے مطابق ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے جب گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ 12 مئی کو ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے تعلق سے اسلام کے ایک عظیم محدث اور عظیم فقیہ حضرت علامہ طحاوی علیہ الرحمہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب مشکل الآثار جلد 6 صفحہ 57 پر بھی آپ نے اس کی تائید و توثیق فرمائی ہے کہ ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ ثریا ستارہ کے طلوع ہونے پر آفت اور بیماریاں بلائیں ختم ہوتی ہیں۔ اس طریقے کی بات احادیث میں آئی ہے، مگر احادیث اور شارحین احادیث اور امت کے جلیل القدر علماء کے بیانات کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ اس بارے میں احادیث دو طرح کی ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ احادیث ہیں جن میں ثریا ستارہ کے طلوع ہونے پر ان آفتوں اور بیماریوں کے ختم ہونے کی بات کی گئی ہے جن کا تعلق کھجوروں اور پھلوں اور کھیتیوں سے ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ آفتیں اور وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو کھجوروں اور پھلوں کو نقصان دیتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 5105 میں حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ کی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے درختوں پر پھل رہتے ہوئے اس کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا، یعنی جب درختوں پہ پھل پیدا ہوتے ہیں اسی وقت اس کی بیع کے بارے میں پوچھا کہ آیا اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آفت دور نہ ہو جائے۔ میں نے پوچھا پھلوں کی آفت کب تک دور ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ یعنی جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو پھل اپنی آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اب تم درختوں کے پھلوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ اسی مضمون کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل حتی یزہو وعن السنبل حتی یبیض ویأمن العاہۃ ونہى البائع والمشتری۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے پکنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے بالی کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ اور یہ ممانعت حضور نے بیچنے والے کے لیے بھی فرمائی اور خریدنے والے کے لیے بھی فرمائی، یعنی دونوں کو منع فرمایا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1535۔ اب ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا
کہ درختوں پر کھجور اور بالی وغیرہ کی بیع اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس میں پختگی نہ آ جائے اور وہ موسم کی آفت سے مامون و محفوظ نہ ہو جائیں۔ اس مضمون کی اور بھی حدیثیں موجود ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2193، صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 1487، غایۃ المرام میں حدیث نمبر 370، اور بلکہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث نمبر 2193 ہے، اس میں تو پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کھجوروں اور پھلوں اور کھیتیوں میں اناجوں کی خرید و فروخت کو اس کی پختگی تک اور آفت سے مامون و محفوظ ہونے تک بیچنے سے کیوں منع فرمایا؟ بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی اس حدیث کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ پورے باغ کی کھجوریں خرید لیا کرتے تھے جب پھل ابھی بالکل چھوٹے ہوتے۔ اب جب وقت پورا ہوتا اور باغ کا مالک طے شدہ رقم لینے کے لیے خریدار کے پاس جاتا تو خریدار یہ کہتا کہ اس میں تو پھل ہی کم آئے، اس کا گابا پہلے ہی سے خراب ہو گیا، موسم کی آفت کی وجہ سے اس میں پھل بہت چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، اس کے پھل سوکھ گئے ہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتا۔ اب خریدار یہ چاہتا کہ کچھ رقم کم کرا دوں اور باغ کا مالک یہ کہتا کہ اب پھل چاہیں جیسے بھی ہیں اور جتنے بھی ہیں، جب ہماری تمہاری بات پکی ہو چکی ہے تو جتنے مال پر ہماری بات پکی ہے وہ پوری رقم تمہیں دینی پڑے گی۔ اس بات کو لے کر باغ کے مالک اور پھل کے خریداروں میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمات جب پہنچنے لگے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَا تَبِيعُوا حَتَّى يَبْدُعَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، یعنی جب معاملہ ایسا ہے تو اپنے درختوں کے پھلوں کو اس وقت تک نہ بیچو جب تک ان میں پختگی پیدا نہ ہو جائے اور وہ موسم کی آفت سے مامون اور محفوظ نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر تم اس طرح بیچتے رہو گے تو یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ کھجوروں میں پختگی کب آتی ہے اور وہ موسم کی آفت سے کب مامون و محفوظ ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اب آپ مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت جو حدیث نمبر 5105 میں ہے، جس میں صاف فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو آفت سے محفوظ ہونے سے پہلے خرید و فروخت سے منع کر دیا تو پوچھا گیا متى ذاک، یا رسول اللہ پھلوں کی آفت کب ختم ہو جاتی ہے اور وہ کب آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا حتی تطلع الثریا، یعنی یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ لم یکن یبیع ثمار ارضہ حتی تطلع الثریا، کہ آپ اپنی زمین کے پھلوں کو اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا، کیونکہ ثریا ستارہ شدید گرمی میں طلوع ہوتا تھا اور اس وقت تک کھجور پکنے لگتے تھے یا کم از کم ان کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ موسم کی آفت سے بچ جاتے تھے۔ تو ثریا ستارے کا طلوع ہونا صرف اس بات کی علامت اور پہچان تھی کہ اب پھلوں میں پختگی آ گئی ہے اور یہ پھل پکنے لگے ہیں، یہ موسم کی آفت سے بچ چکے ہیں، لہذا اب ان کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفتوں اور بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ جب پھلوں کی آفتیں اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں اسی وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر شارحین حدیث اور مفسرین نے اور علماء کرام کی اکثریت کا یہی موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر اس کے باوجود چونکہ بعض احادیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت زمین والے جس شہر کے بھی لوگ جس بلا اور مصیبت اور بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے
تو اہل زمین کی وبائیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 8495 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا طلع النجم ذا صباح رفعت الآہت، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وبا کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یہ حدیث میں مسند احمد کی ایک دوسری حدیث میں ہے ما طلع النجم ذا صباح قط وبقوم آہت الا رفعت عنہم او خففت، اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ ما طلع النجم ذا صباح الا رفعت كل آفت وعاہت فی الارض او من الارض۔ ان تمام احادیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر جس قوم کے ساتھ جو بھی آفت اور بلا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں، جیسے الآثار لامام ابی یوسف جلد نمبر 1 صفحہ 205 حدیث نمبر 917، اور اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 9027 اور حدیث نمبر 10236، اور اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 192 پہ حدیث نمبر 8495، یہ بھی اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اکثر علماء نے ان احادیث سے بھی انہی بلاؤں اور آفتوں کو دور ہونے کی بات کی ہے جن کا تعلق کھجوروں، پھلوں اور کھیتیوں سے ہے۔ چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی شرح مشکل الآثار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 53 میں، امام قرطبی نے المنتقى شرح الموطا میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 پر، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395 پر، اور امام علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4 پر، اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 پر، اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے شرح مسند ابی حنیفہ کے صفحہ نمبر 141 پر، اور امام زرقانی نے شرح الزرقانی علی الموطا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 پر۔ یہ ان تمام علماء اور ان تمام شارحین حدیث نے یہی قول کیا کہ ان حدیثوں سے بھی وہی آفتیں اور وہی بلائیں مراد ہیں جن کا تعلق پھلوں سے ہے، کھجوروں سے ہے اور کھیتیوں سے ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ بعض احادیث کا ظاہر اور بعض احادیث کا ظاہر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اہل زمین جس آفت یا جس بیماری میں مبتلا ہوں گے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور بعض شارحین نے ان احادیث کو اس کے ظاہر پر ہی رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کرونا جیسی خطرناک بیماری بھی ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے بعد یا تو ختم ہو جائے گی یا انشاءاللہ اس میں کمی آنے لگے گی، مگر چونکہ یہ احادیث اب قطعی دلالت نہیں ہے، اس لیے کوئی ایک معنی متعین کر کے پورے یقین کے ساتھ یہ حکم صادر کر دینا کہ 12 مئی کو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی کرونا بیماری ختم ہو جائے گی، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، ہم اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی ستارے کے ڈوبنے اور نکلنے سے بالذات کوئی بیماری نہ تو آتی ہے اور نہ جاتی ہے، یہ تمام بلائیں اور بیماریاں صرف اور صرف اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثریا ستارے کو آفتوں اور بلاؤں کے ختم ہونے کی صرف ایک علامت بنایا ہے، ایک پہچان بنایا ہے، یعنی ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے آفتیں اور بلائیں
خواہ ان کا تعلق پھلوں سے ہو یا انسانوں سے ہو، یہ اسی وقت ختم ہوں گی جب ہمارا رب چاہے گا، ورنہ اگر ہمارا رب نہ چاہے تو سوریا کیا آسمان کے سارے ستارے بھی نکل پڑیں تب بھی کوئی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ ہاں اتنی بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جب آفتیں اور بیماریاں ختم کرتا ہے تو سوریا ستارے کو طلوع فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمیں بلاؤں سے نجات ملے گی۔ میرے عزیزوں، اب چونکہ بعض احادیث کے ظاہر کا تعلق انسانوں سے ہے، اس لیے ہمیں امید قوی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن 12 مئی کو جب سوریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ کرونا جیسی خطرناک بیماری بھی یا تو ختم ہو جائے گی یا کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی، چونکہ زیادہ تر احادیث اور شارحین احادیث جو امت کے جلیل القدر علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ ان تمام احادیث کا تعلق پھلوں اور کھجوروں کی آفتوں سے ہے، اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ 12 مئی کو کرونا ختم ہو ہی جائے گا یا کم ہونے لگے گا، مگر اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم جس طرح پھلوں کی آفتوں اور بیماریوں کو ختم کرنے پہ قادر ہے، وہ انسانوں کو بھی آفتوں اور بلاؤں سے بچانے پہ قادر ہے۔ اس لیے ہم امید بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خطرناک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم۔